اخبار کی زینت بنا ہوا تھا مبین بٹ جی اتنا بتا مانگ لیا, مبین بٹ نے اتنا مانگ لیا, فلانے کا مرڈر کر دیا, فلانے کو زخمی کر دیا. ٹیپو ٹرکوں والا بھی کوئی چھوٹی بلا کا نام نہیں تھا. اس نے بے وقوفی نہیں کی تھی کہ اتنے بڑے بدماش پر فائر کر دیا. جب استاد کوئی کام کہتا ہے نا تو شاگرد کہتا مینوں آرڈر لگا دیتا نا ہوں تسی تے کوئی گل نہیں جڑا مرضی بڑا بدماش ہوئے میں فائر ماراں گا. اب پولیس کو پیسے نہ دیں تو ان کا گزارا نہیں ہے. ہمیشہ سے بٹ پیسے دیتا تھا. وہ پھر نچلا عملہ بتاتا تھا اس کو فون کر کے. وہ ایک خوف کی علامت تھا, ہاں یا نہ نہیں دینے, دیکھ کرنا کیوں انتلا فون بند. سپاڑی لینے کے کتنے پیسے لیتا تھا؟ اگر مرڈر کروانا ہے جیل میں جو اشتہاری بیٹھا ہوا اندر بیٹھ کے اپنے شوٹر کو کہتا فلانی جگہ پہ وہ لڑکا ہے اس کو مرڈر کر دے. نامعلوم جی فائر ہو گیا, چلو جی پیسے اس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں. پولیس مقابلہ ہوتا کیسے؟ ایک تو صحیح پولیس مقابلہ, ایک ہوتا ہے جعلی پولیس مقابلہ. اس کا جعلی ہوا تھا یا صحیح؟ اس کا جعلی ہوا تھا. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج سنو پوڈ کاسٹ کرائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر مرزا رمضان بھائی. ہم نے ان سے آج جانا کہ کیسے لاہور کے اندر ٹارگٹ کلر تیار ہوتے ہیں. فیمس شوٹر مبین بٹ کی کیا کہانی ہے, کس طرح سے مبین بٹ نے ٹیپو ٹرکا والا پر حملہ کیا, مبین بٹ جیل سے کیسے گینگز کو آپریٹ کرتا تھا, اور آخر مبین بٹ کا پولیس مقابلہ کس طرح ہوا, یہ سب جانیے اس پوڈ کاسٹ میں. مرزا صاحب, مبین بٹ ایک شوٹر جس نے ٹیپو ٹرکا والا پر حملہ کیا, اس کی کہانی کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کی پہلی بار اس سے کب اور کیا ملاقات ہوئی؟ مبین بٹ ایک دہشت کی علامت تھا. یہ اس کو پیش کرنے کے لیے کورٹ میں لے کے آئے تھے, وہاں پہ میں اس کو ملتا ہوں. اور بات کیا کے بعد یہ بات ہوتا, میں نے کہا یار آپ کا اتنا خوف ہے, آپ کا اتنا خوف ہے کہ پورا لاہور آپ سے اب کانپتا ہے. تو اس نے آگے سے جواب بلا کیا دیا, اس نے کہا کہ خوف ہوگا تو یہ پیسے مجھے دیں گے نا. کیا کہتا ہے؟ خوف ہوگا تو مجھے پیسے ملیں گے نا بھائی, خوف نہیں ہوگا کوئی پیسے نہیں دے گا. اچھا میں نے وہ پوائنٹ لکھ لیا کہ بھئی ہاں یہ بڑی ہے یہ وہ. ہم نے کہا یار آپ نے جہاں پہ یہ ٹریننگ لی ہے نا وہ تو بندہ بڑا خطرناک ہے. تو کہتا میں کم ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں کم ہوں. تو ظاہر سی بات ہے, ایک ہر اخبار کی زینت بنا ہوا تھا مبین بٹ جی اتنا بتا مانگ لیا, مبین بٹ نے اتنا مانگ لیا, فلانے کا مرڈر کر دیا, فلانے کو زخمی کر دیا. ٹھیک ہے, تو ظاہر ایک دہشت کی علامت تھی بٹ صاحب اس وقت. اس کی کیا فیملی بیک گراؤنڈ تھا, یہ بدماشی میں کیسے آ گئی؟ کوئی پتہ نہیں تھا. کبھی بدماش یعنی بڑے شریف لوگ, یعنی کہ کوئی ایسا کہ ہوتا نا کہ بھی گھر میں جو دو لڑکے ہیں بڑے بدماشی کرتے ہیں فلاں, نہیں, کوئی علم نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ہوتا یہ ہے کہ کریم پارک میں جب یہ رہ رہا ہوتا ہے تو اس کا نا ایک دلیر تھا, یعنی کہ بات کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے واقعی کوئی بدماشی ٹائپ ہے, کوئی بیک گراؤنڈ سے چل رہی ہے. سننے میں آتا ہے کہ مبین بٹ اردو بازار میں جلدوں کا کام کرتا تھا. دیکھیں جی وہ ایک امیر فیملی سے تعلق نہیں تھا, ایک متوسط طبقے سے تعلق تھا. بٹ صاحب دیکھیں جب ایک نا لوگ سوچتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو اس کے پاس ہے, تو وہ گاڑی کی جو لالچ ہے نا وہ جلدوں کا کام کر رہا ہو, وہاں پہ وہ سیل مینی کا کام کر رہا تھا. اس کے ذہن میں آ جاتا کہ یار میرے پاس کیوں نہیں ہے. جب یہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ میں نے امیر بننا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ حرام کا پیسہ یا حلال کا پیسہ ہے. وہ چاہے لوٹا جائے, چاہے کسی سے بھتہ مانگا جائے, یا کسی کو سپاڑی دے کے قتل کروایا جائے. ظفر سنیارہ جو ہے وہ اس پہ ایک پرچہ کروا دیتا ہے چوری کا. ظفر سنیارے سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ دیکھیں جی اصل ساری بات ہے کہ یہ بھتہ ایک تاجر تھا. تاجر اب ایک اپنے دوست کو بتاتا ہے یا کسی کو کہتا ہے کہ یار یہ فلاں بدماش میرے سے بھتہ مانگ رہا ہے تو اس کا کیا علاج کیا جائے. تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ اب میرا ایک دوست ہے افسر ہے اس کے پاس چلتے ہیں. جب اس نے کہا کہ جی مبین بٹ, انہوں نے کہا جی دے دیو پرچہ. اس کی وجہ کیا تھی کہ افسران کبھی بھی اپنے اوپر نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں پرچہ دیں تفتیش ہوگی. اب جب اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے نا, ہمیشہ یاد رکھے گا جب انسان پہ پرچہ ہو جاتا ہے یا پولیس اس کو سدھار لیتی ہے یا اس کو بگاڑ دیتی ہے, دونوں میں سے ایک کام تو ہونا ہی ہے. اب یہ بگڑ چکا تھا, عمر بھی اس وقت اس کی ہوگی 17-18 سال, بچہ تھا, لیکن وہ کس کے ہتھے چڑھ جاتا اس وقت وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. شفیق آباد کا ایک بڑا فیمس بندہ جس کا نام ہے خالد چٹا, یہ خالد چٹا کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. اور شفیق آباد سے ہی شوٹر تیار ہوتا ہے. شفیق آباد آج بھی کریم پارک شفیق آباد سے شوٹر تیار ہوتا تھا.
اچھا وہ اس طرح کی ان کو ٹریننگ دیتا تھا نا کہ ان کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا تھا نا وہ کر گزرتے تھے. اچھا خالد چٹا کے پاس پہنچتا کیسے ہے؟ اچھا لوگوں کو یہ پتہ ہے جو شوٹر جو نئے یا پرانے ان کو پتہ کہ وہاں پہ جو خالد چٹا ہے نا اگر کسی کو شوٹر بنانا تو خالد چٹے کے پاس بھیج دو. اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا خالد چٹے کے ہاتھے جب یہ مبین بٹ چڑھتا ہے وہ اس کو ٹرینڈ کرتا ہے. خالد چٹا وہ بندہ تھا جو لاہور میں اس کے نام سے بھی لوگ کامتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ دلیر تھا, منہ زور تھا, اور میں کہتا ہوں کسی کو مارتے وقت وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ اس کی بیک گراؤنڈ پہ یار بچے بیٹھے ہوں گے, یہ ہے وہ کبھی اس نے نہیں یہ سوچا ہوگا. وہ اس طرح کا بندہ تھا. اب جو مبین بٹ ہے اس کے ہتھے چڑھتا ہے تو مبین بٹ ٹرینڈ ہوتا ہے. اچھا جیل سے جب یہ نکلتا ہے تو یہ ظفر سنیاری کے دوست بلا تیلی اس کو فائر مار دیتا ہے. اچھا یہ بڑی بات آپ نے کی. اچھا اس کو دیکھیں یہ اس کا ایک ٹارگٹ مائنڈ بنا ہوا تھا کہ اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, تو اس کا ٹارگٹ جو اس نے اچیو کرنے کے لیے وہاں پہ چلا جاتا ہے. اچھا اب فائر بھی مار دیتا, سارا کچھ ہو جاتا, لیکن خالد چٹے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے جو شوٹر ہیں انہوں نے فائر مار دیا ہوا. اب انہوں نے ایک ٹھکانے بھی رکھے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ روپوش ہونا ہے انہوں نے, کہ پولیس پیچھے ہے تو ہم کس جگہ پہ جا کے نا چھپیں جہاں پہ ہمیں. یہ ایک ٹھکانے ہوتے ہیں, ڈیرے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا, موبائل بالکل بند, ہر چیز یہ ہے وہ ہے. اب یہ وہاں سے نکل کے جب اس کو ٹارگٹ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جسے میں نے بھتہ مانگا تھا اس نے نہیں دیا نا, یہ نکلتے سار سب سے پہلے ان پہ جاتا ہے اور ان پر فائرنگ کرتا ہے, جسے کئی بندے مارے بھی جاتے ہیں اور کئی زخمی بھی ہو جاتے ہیں. اچھا خالد چٹا جو ہے اس کا استاد کیسے بنتا ہے؟ خالد چٹا کیونکہ وہاں شریک آباد کا شروع سے رہائشی تھا, یہ ہمیشہ سے انسپائر تھا اس سے, انسپائر تھا, اور وہاں سے میں نے بار صاحب بتایا کہ وہاں سے شوٹر تیار ہوتا ہے. یہ آج جتنے مارے بھی گئے ہیں نا شوٹر, یہ سارے اس بندے کے ہاتھ سے تیار ہوئے ہیں. وہ کیا گولی چلانا سکھاتا ہے, ویپن دیتا ہے, پلاننگ بتاتا ہے, کیا کرتا ہے کیا وہ خالد گولی چٹا؟ چلانا بھی سکھاتا ہے, وہ بھتہ لینا بھی سکھاتا ہے, وہ فائر مارنا بھی سکھاتا ہے, اور کسی کو پکڑ کے کہیں دوسری جگہ جا کے وہ ڈیٹین کرنا وہ اس کا کام تھا, اور مارنے کے بعد اس کو اس کے گھر والوں سے پیسے بھی مانگتے. خالد چٹا نے مبین بٹ سے کیا کیا کام کروائے؟ بتے لینے کے کام کروائے, قتل و غارت کروائی, دکانیں لوٹنے کا کام کروایا, تاجر کو اٹھا کے اس سے جتنے مرضی پیسے لینے کا کام کروایا. کوئی بھی ایسا تاجر ہوتا تھا جو پیسے نہیں دیتا تھا, خالد چٹا مبین بٹ کو آگے کرتا تھا, اسلم بسے کو آگے کرتا تھا, کس سے پیسے مانگے نہیں دیتا تو وہ فائر مار دیتا. لوگوں کو یہ تھا کہ یار یہ جو بندہ ہے نا یہ مارتے وقت ہچکچاتا نہیں ہے, تو لہٰذا ہم اس سے بچ کے رہیں. اب ایک بڑی سٹوری ہوتا کیا ہے کہ مبین بٹ راوی روڈ کا ایک ڈرائی کلین بہت بڑا تھا اس وقت, اچھے وہ پیسے کماتا تھا, تاجر ہی کہہ لیں. مبین بٹ نے اس سے مانگا بتا, اب اس کو بتا مانگا, اس نے آگے سے آئیں بائیں کیا, یہ ہے وہ ہے فلانا, میں نہیں دوں گا یہ وہ. اب اس نے پھر اس کو کیا فون, وہ پھر آئیں بائیں یہ وہ ہے. پھر مبین بٹ گیا وہاں پہ, اور اس نے وہ ڈرائی کلین کا جو پورا انہوں نے دفتر بنایا ہوا تھا نا بٹ صاحب, جو اس نے وہ گولیاں مار مار کے اس کا حال کیا نا پورے آفس کا, وہ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ کس طرح اس نے وہاں بتا مانگا دہشت کتنا تھا پھیلائی. اس وقت مانگا تھا انہوں نے تقریباً کوئی 5 لاکھ روپیہ, اس وقت کی بات ہے. اس وقت اور اب اگر دیکھا جائے تو وہ 50 لاکھ یا کروڑ ہوگا. اچھا نہ دینے پہ جو اس نے حال کیا وہاں پہ, ٹھیک ہے. اب لوگوں کو ارد گرد کے لوگ تھے ان کو یہ خوف پڑ گیا کہ یار یہ مبین بٹ تو اگر پیسے نہ دیں گے تو یہ تو مار دے گا. اب ایک خوف کی علامت طاری ہوگی. برانتھ روڈ کے جو تاجر تھے, جہاں جہاں بھی تاجر برادری تھی, یہ وہاں پہ پیسے لینے کے لیے بڑا سرگرم تھا. خالد چٹا جو ہے مبین بٹ کے تھرو ایک کام کرواتا ہے, ٹیپو ٹرکا والا پر حملہ. ٹیپو ٹرکاں والے کو یہ عوانی عدل سول سیکریٹریٹ کے ساتھ جو ہے سول کورٹ وہاں پہ لایا جاتا ہے. اب پلاننگ ساری ہو چکی ہوئی ہے. پلاننگ کس نے کی تھی, خالد چٹا نے یا مبین بٹ؟ خالد چٹے نے پہلے ہی اس کو بتایا کہ اتنے بجے آج انہیں پیش ہونا, اور اس کے اپنے بھی سورسز ظاہر ہوتے ہیں ان شوٹروں کے کہ بھی اتنے بجے وہ پیش ہوگا, آپ نے اس رستے سے جانا, اس رستے سے نہیں جانا, یہ گیٹ ہوگا, یہاں سے وہ گزریں گے, آگے رائٹ ہوں گا لیفٹ ہوں گے, وہاں پہ اندر جا کے
ٹیپو ٹرکاں والا جو پولیس پیش کروانے آ رہی ہے وہاں پہ آپ نے پہلے مبین بٹ کو پتا تھا ٹیپو ٹرکا والا ہے کون؟ سارا کچھ پتا تھا اس کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو؟ یہ سارا کچھ پتہ تھا. پلاننگ بھی اسی لیے ہو رہی تھی اور بریف بھی اس کو اسی لیے کیا تھا. اچھا جب فائرنگ ہوتی ہے وہاں پہ ساری پلاننگ کے بعد جب وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے ٹیپو ٹرکاں والا زخمی ہوتا ہے اور بھی 5-6 لوگ زخمی ہو جاتے ہیں وہاں پہ نکلتے ہیں. اچھا قسمت اس کی اچھی تھی کہ نشانہ چوک گیا اور نہیں لگا, باقی لوگوں کو بھی لگا اور اس کو بھی ایک فائر لگا. وہاں سے یہ نکلتے ہیں پھر. اور ایک ظاہر ہے ٹیپو ٹرکاں والے کا ایک نام تھا بھٹ صاحب اس وقت. ٹیپو ٹرکاں والا بھی کوئی چھوٹی بلا کا نام نہیں تو تھا. اس نے بے وقوفی نہیں کی تھی کہ اتنے بڑے بدماش پر فائر کر دیا؟ یار دیکھیں جب استاد کوئی کام کہتا ہے نا تو شاگرد کہتا مینوں آرڈر لگا دیتا نا ہوں تسی تو کوئی گل نہیں جڑا مرضی بڑا بدماش ہوئے میں فائر ماراں گا. اچھا سننے میں آتا ہے اس نے 5 لاکھ لیے تھے. یار دیکھیں رقم کے بغیر شوٹر چلتا ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے بھٹ صاحب اس نے گھر میں کیا دینا اپنا اس نے کیا کرنا ہے. وہ اس کے خواہشات کچھ چھوٹی نہیں ہوتی بڑی بڑی ہوتی ہے اس کی خواہشات. وہ چھوٹی خواہشات نہیں رکھتا. تو آپ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ لیا ہوا. میں کہتا ہوں پتہ نہیں کتنے پیسے لیتا ہے وہ. اس کو پتا کہ میں نے میرا بہن اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. میرا پستول صحیح ہر ٹائم لوڈڈ ہو, اچھا پسٹل ہو میرے پاس ہیں, یوں گولی چلتی ہو پتہ لگے کہ گولی چل رہی ہے. یعنی کہ سافٹ ان کا کہ بھی ایسا پسٹل ہو کہ بس ایسے ہی کرے تو بندہ گیا. یہ ایک بدماش کا مائنڈ ہوتا ہے. اچھا اب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پولیس ہمارے پیچھے لگی ہوتی ہے ٹیپو پر حملہ کرنے کے بعد. یس. اب پولیس ہمیشہ سے ٹھیک ہے اچھے پولیس افسران بھی ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اب پولیس کو پیسے نہ دیں تو ان کا گزارا نہیں ہے. اچھا مبین بٹ پیسے دیتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے بھائی. آپ کا کیا خیال ہے کہ بالکل پیسے کسی نے نہیں دیتا ہوگا؟ بھائی جان اس دور میں اور اس دور میں بڑا فرق تھا. جب بھی پتہ کسی نے حملہ کر دیا اب پتہ ساری پولیس اس کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے. تو کچھ جو اس کے نیچے جاننے والے ہوتے ہیں ان کو یہ پیسے دیتے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے گھر میں ریڈ ہونے لگا کہ نہیں. وہ پھر نچلا عملہ بتاتا تھا اس کو فون کہ مبین بٹ صاحب سائڈ تے ہو جو پولیس کا چھاپا آ گیا جی تو یہ پھڑے گئے تھے پولیس مقابلے بھی مارا جانا. یہ چیز ہے ساری. تو وہ پہلے سے تیار ہوتے تھے, ان کو پتہ ہوتا تھا. اور کسی اور کا وہ فون اٹھائے نہ اٹھائے اپنے مخبر کا فون ضرور بدماش اٹھاتا تھا. ٹیپو پر حملہ کرنے کے بعد یہ کدھر چھپتا ہے؟ جب بدماش کسی کو مار دیتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے وہ ایک ڈیرے پہ نہیں رہتا. اس نے 3-4 جگہیں ایسی رکھی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ گھنٹہ 2-4 ایک ڈیرے پہ پھر دوسری جگہ پہ پھر تیسری جگہ پہ بدلتے رہتے ہیں. جگہ بدلتے رہتے ہیں تاکہ پولیس کا یہاں پہ ریڈ نہ ہو جائے. تو جو لوگ اس کو پناہ دیتے ہیں نا ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو نہ رکھا انکار کیا تو یہ کل کو میری فیملی کو بھی نقصان پہنچائے گا. اچھا اسے خوف تھا اس نے ٹیپو ٹرکا والا پر حملہ کیا؟ تو ایک بڑے بدماش پہ حملہ کرنا اس کے لیے جگرا چاہیے بھٹ صاحب آپ کو. اگر آپ کے پاس جگرا نہیں آپ کیسے اس پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک ٹیپو ٹرکاں والے پہ. اچھا عام چھوٹے موٹے بدماشوں پہ حملہ ہو جائے نا وہ اتنی بات نہیں ہوتی. لیکن نام اس کا تبھی نکلا ہے جب اس نے ڈرائی کلین والوں پہ حملہ کیا, پھر ٹیپو ٹرکاں والوں پہ کیا, پھر برانت روز کے تاجر سے جب بھتہ مانگا اس وقت یہ مکمل بدماش بن چکا ہوا تھا. اور لاہور شہر میں مبین بٹ کا نام اس طرح بج رہا ہوتا تھا کہ دہشت کی علامت ہے, کہ یہ دہشت کی علامت ہے. اور ساری پولیس اس کے پیچھے لگی ہوتی ٹاپ 10 میں شامل ٹاپ 10 میں شامل ہو گیا نا جب, تو ساری لاہور پولیس اس کے پیچھے لگی ہوتی تھی. یہ ویپن کون سا یوز کرتا تھا؟ اس کا فیوریٹ ویپن کون سا تھا؟ اچھا یہ نا مختلف 2-3 ویپنز جو کم از کم یہ اپنے پاس رکھتا ہوتا تھا. سمجھ لے کہ اسٹیل کا جو ویپن جو صحیح بڑا سافٹ چلتا تھا یہ اس کے پاس ہوتا تھا. اور 24 گھنٹے اس نے ویپن کو فٹ رکھنا ہے. ہر 2 گھنٹے بعد اس کو چیک کرنا کہ صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, کیونکہ ہر منٹ ہر گھنٹے بعد آرڈر آ جانا اب ادھر جانا اب ادھر جانا, یار آج یہ والا ٹارگٹ ہے یہ سافٹ ہے یہ بڑا تھوڑا سا ہارڈ ہے. یہ ساری پلاننگ ہوتی ہے. پھر بدماش نکلتا اس ڈیرے سے کہ میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. مبین بٹ پرسنالٹی وائز کیسا تھا؟ شارٹ ٹیمپرڈ تھا؟ اچھا یہ ایک جو بات ہے نا کہ مبین بٹ دیکھیں جب انسان بدماش بن جاتا ہے نا اس وقت اس کا مائنڈ
شاید وہ جو اس حالات سے گزرا ہو ان کے ساتھ اس کا ٹھیک ہو، لیکن جو رچ مین لوگ ہیں ان سے تھوڑا سا اس طرح بات کرتا ہو جیسے بدماش کرتے تھے، اور اس کے مانگنے کا سٹائل بھی تھا نا، وہ ایک خوف کی علامت تھا، ہاں یا نہ، نہیں دینے، دیکھ کرنا کیوں طرح میں فون بند۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب آپ کو ہاں یا نہ کر لیتا ہوں تیرا علاج آج ہی ہوئے گا، اے لفظ سی، تو اس تو بعد میں نے دسو کہ جڑا وہ بندہ اگلا یار وہ تو گھر میں سوئے گا ہی نہیں ہے، وہ یا پولیس کے پاس جائے گا یا اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چلا جائے گا کہ یار بھائی مجھے تو آ گئی ہے تھریٹ، تو مجھے لگتا ہے اس نے مار دینا جس طرح وہ بول رہا تھا۔ تو آدمی جو ہے نا وہ ویسے ڈر جاتا ہے، ایک کسی کو دھمکی دے دو نا آج، اچھا 50 لاکھ روپے شام میں تیار ہونا چاہیے ہی نہیں تے آج تو رات کا آڑ نہیں سوئے گا، مجھے بتائیں وہ سوئے گا گھر میں؟ بھائی وہ سوئے گا ہی نہیں، وہ کہیں پولیس کو چاہے گا یا کسی رشتہ داروں کو، یار مینو بچا لو کسی طرح۔ اب جب تک اس نے پیسے نہیں دینے جان نہیں چھوٹنی، یا پھر کوئی تگڑا دلیر پولیس افسر اس کے پاس آ جائے کہ جس نے دھمکی لئی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹینشن نہیں لینی، آج کے بعد آپ کو فون نہیں آئے گا، ہم مبین علاج بٹ کر کی لیتے ہیں۔ دشمن داری تھی؟ ظاہر سی بات ہے ایک گینگسٹر کی ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ ہر بندے کی جب شوٹر ہوتا ہے اس کو پتہ ہے یار کہ میں نے اتنے بندے مرڈر کیے، کہیں ان کے گھر والا بھی کوئی ایسا بدماش بن سکتا ہے جو مجھے مار دے گا، اب ایک نہیں کئی اس کے ساتھ مخالف تھے۔ تو دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ جب یہ جاتا تھا جن کے لوگوں کو مارا ہے ان کے آگے جو رشتہ دار یا کزن یا بھائی تھا وہ بھی بدماش بنے، پھر وہ ان کو ڈھونڈتے تھے اچھا، اس سے بدلہ لینے کی بدلہ کوشش لینے کے کرتے لیے تھے۔ بھائی جان۔ تو یہ ایک نا ایک روٹین میٹر ہے کہ بدماش کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی، ہر بدماش کی مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں لاہور کا ڈون ہوں، کہنا میں لاہور کا ڈون، اور میں محلے کا ڈون ہوں، کہنا میں محلے کا۔ مبین بٹ پلاننگ کا کیسا تھا؟ پلاننگ تو پیچھے سے ہوتی تھی، جب یہ پورا ٹاپ 10 میں خود شامل ہو گیا تو پھر یہ پلاننگ کرتا تھا۔ پہلے تو چٹے کی پلاننگ چلتی تھی، جب یہ ٹاپ 10 میں شامل ہو گیا اب اس کا نام ہو گیا، پھر خود پلاننگ کرتا تھا کہ کس طرح ہم نے اگلے بندے کو ٹارگٹ کرنا، یہ سوچتا تھا پہلے کہ جیل میں بیٹھ کے دیکھنا کہ کیڑا میرا شوٹر جڑا متحد ہے جڑا بڑی آسانی نہ جا کے ڈرا کے پیسے لے آئے گا، وہ پہلے سوچتا تھا، دیکھتا کہ 8-10 جو لڑکے ان کے ساتھ تھے کہ بھئی اب ہم نے کس کو چونا لگانا ہے، تو وہ پہلے پلاننگ وہاں جیل میں ہوتی تھی پھر آگے۔ اچھا، جب یہ ٹاپ 10 میں شامل ہو گیا، پلاننگ خود کرتا تھا، سپاری لینے کے کتنے پیسے لیتا تھا؟ یار دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بندے پہ جس نے قتل کروانا ہے۔ ابھی جیلوں میں جو لوگ موجود ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے وہ فلانے علاقے میں جو لڑکا اس کو مرڈر کروانا ہے وہ 50 لاکھ بھی لے لیتے ہیں، کوئی 25 لاکھ بھی لے رہا ہے اس وقت، کوئی 35 لاکھ لے رہا ہے، کوئی کروڑ روپیہ لے رہا ہے۔ تو یہ ریٹ مختلف ہوتے ہیں کہ جس طرح کا کام، جس طرح کی سپاڑی، اگر بہت کوئی ہائی لیول کا ہے اس کو ظاہر ہے قتل کرنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اس کے پیسے کچھ اور ہیں، جو عام بندہ ہے اس کے پیسے کچھ اور ہیں۔ آج بھی جیلوں میں یہ بھی یہی ہو رہا ہے نا، اگر مرڈر کروانا ہے جیل میں جو اشتہاری بیٹھا ہوا وہ اندر بیٹھ کے اپنے شوٹر کو کہتا فلانی جگہ پہ وہ لڑکا ہے اس کو مرڈر کر دیتے، نامعلوم جی فائر ہو گیا چلو جی، اور پیسے اس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کسی کو کہ یار وہ اس جیل میں جو بیٹھا ہوا مرڈر تو اس نے کروایا ہے۔ اچھا، اب اس کی جیل کی کہانی پر آتے ہیں، یہ گرفتار کیسے ہوتا ہے؟ اچھا جی، یہ دیکھیں جی، یہ مبین بٹ پہلے 2-3 مرتبہ چلا جاتا ہے، پوش ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ CIA کے ہتھے چڑھ جاتا ہے عمر ورک کے دور میں، ٹھیک ہے، ٹیپو ٹرکا والا پر حملہ کرنے کے بعد بات کی تو بہت بات کی بات ہے نا۔ اچھا، اب اس پہ باقاعدہ طور پر فیلڈنگ لگی ہوئی تھی، اس پہ باقاعدہ طور پہ فیلڈنگ لگی ہوئی تھی، CIA کی۔ یس، انویسٹیگیشن کی بھی وہ انچارج انویسٹیگیشن رش ذرا وہ آج کل میں DSP ہو گیا ہوا، وہ نام اس کا بھول گیا، اس نے اس کو پکڑا تھا، پھر پکڑ کے تو یہ لے گئے اس کو اپنے CIA، اور وہاں پہ اس سے پہلے تفتیش کرنے کے بعد اس کو پورا اس کا گینگ کا وہ نچوڑ نکالا کہ کون کون اس کے پیچھے ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے بعد اس کو جیل بھجوا دیتے ہیں۔ اب پلاننگ کیا ہوتی ہے جیل میں کہ اب اس کو نکلوانا کیسے ہے مبین بٹ کو، اور مارنا کیسے ہے، جاؤ آپ۔ اچھا، اس پر آتے ہیں، جیل میں جب یہ جاتا ہے جیل سے یہ اپنا پورا ایک گینگ آپریٹ کرتا ہے۔ دیکھیں جی، جو جیل کے اندر سے ہمیں ذرائع سے ملا نا کہ اندر اس کو VIP طریقے سے رکھا ہوا تھا، یہ نہیں کہ بھئی بیٹھ جو سائڈ پہ یہ وہ، اس کے اندر بھی ایک ٹیکا تھا، جیل کے اندر بھی جو جیل کے وارڈر تھے نا وہ بھی ایسے اس کو بولتے تھے سر جی باس،
یہ تھے اندر کے مناظر جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں دیکھیں کہ جو وارڈر وہ بھی خوف زدہ سی ہے. دیکھو کل کو یار ہم نے ڈیوٹی تو یہاں کر کے نکلنا, بعد میں کل کو کیمپ جیل یا کوٹ لاکھپت گیٹ پہ لگ جاتی ہے تو یہ ہمیں قتل کروا دے تو ہمارا تو بننا ہی کچھ نہیں ہے. تو اندر بھی اس کے یہ حالات تھے کہ اندر بھی لوگ اس سے خوف زدہ تھے, اور جو گینگ اندر بنایا ہوا تھا وہ گینگ سے بھی جو وارڈر تھے وہ بھی بڑے خوف زدہ تھے کہ یار یہ تو گینگ بن گیا. اچھا بہت زیادہ جو سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں یا ڈی آئی جی جیل ہوتا ہے یا آئی جی, کوشش ہوتی کسی طرح یہ اپنے ہاتھ میں رہے یہ جو بدماش ہے, ٹھیک ہے. جب اس کو پتہ ہے کہ یہ اندر بیٹھ کے پریڈ کروا رہا ہے تو یہ نظر تو رکھتے ہیں, لیکن جیل کا کام نہیں ہے ان کو. جیل کا تو کام ہے بس کہ چار دیواری میں اندر رکھنا, کھانا دینا اور اس پہ نظر رکھنا. اب ایک بڑی عام سی چیز, جیل میں موبائل الاؤ نہیں تھا. اس کے پاس کیسے آتا ہے؟ اس سے کیسے آتا ہے یہ دیکھیں. اب اس کو موبائل اندر سے دیا جاتا ہے اور اس کا مہینہ دیا جاتا ہے باقاعدہ. اور یہ اس کے ساتھ نہیں, اور بھی جو بدماش ہوتے ہیں وہ بھی پیسے دے کے موبائل بھی رکھ سکتا ہے اندر, ہر چیز رکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب اندر سے جب موبائل اس کو ملے گا جیل کے اندر سے ہی, اور وہاں پہ ایسے تو نہیں انہوں نے موبائل اس کو دے دینا, پیسے دے کے ہی بھجن کوئی ہوتا ہے نا. اب یہ اس اندر سے موبائل پہ پھر پریڈ کرتا ہے پورے لاہور میں, جہاں جہاں اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اندر سے ہی حکم چلاتا تھا کہ آپ نے فلانے بندے کے پاس جانا ہے, کل اس بندے کے پاس جانا ہے, پرسوں اس بندے کے پاس جانا ہے, اور پیسے اکٹھے کر کے میرے گھر پہنچانے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہوتی تھیں. جیل میں بیٹھے ہوئے سپاری بھی لیتا تھا, سپاری بھی لیتا, بھتہ بھی لیتا تھا بھائی جان, اور روایت بھی اس نے قائم کر دی تھی. آپ اندازہ کریں, اور بھی بدماش کرتے تھے, لیکن اس کا ایک نام بن گیا ہوا تھا کہ مبین بٹ جیل کے اندروں بھتہ بڑے طریقے نہ لینا ہے, تو لوگ اس طرح دے نے کہ وہ خوف ہی بڑا ہے. اچھا, جب لوگوں کو پتہ چل گیا, پھر اداروں کو بھی پتہ چلا کہ یہ جیل میں بیٹھا ہوا جو ہے پورا ایک گینگ آپریٹ کر رہا ہے, پھر اس کا جو کرمنل لائف ہے اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ادھر سے سختی سے آرڈر آتے ہیں پھر یہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں. پھر پولیس کسی کی دوست نہیں ہوتی. پھر جب آرڈر آ گیا, افسر نے کہہ دیا کہ چاہے وہ اس کو ملتا بھی ہوگا, رشوت بھی دیتا ہوگا, لیکن جب اوپر سے آرڈر آ دیا پھر جہاں وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا یا ہاف روسٹ ہو گیا وہ. اچھا, مبین بٹ کے ساتھ کتنی بار پولیس مقابلے کی کوشش ہوئی؟ یہ 3-4 مرتبہ اس کے ساتھ ہوئی ہے, اور ہر ایک دفعہ تو ہائی کورٹ کی وجہ سے ہی اس کو روک دیا گیا تھا, اور ان کے گھر والوں نے باقاعدہ طور پہ ریٹ کر دی تھی کہ ہمیں خوف ہے کہ عمر ورک جو سابق ایس پی سی اے ریٹائرڈ ہوئے ہیں وہ نے اس کو کہیں مار دیں, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی, باقاعدہ طور پر احتجاج کیا گیا ہائی کورٹ کے باہر اور اندر کہ جی ہمارے بیٹے مبین بٹ کو ہمیں خطرہ ہے کہ ان کو پولیس مقابلے میں مارا جائے گا, تو لہٰذا یہ ہماری ہیلپ کریں. انہوں نے پھر ریٹ دائر کی تھی, وکیل 5-6 وہاں اکٹھے ہو گئے, ان کے گھر والے اکٹھے ہو گئے, ماں باپ سارے, انہوں نے احتجاج کیا تھا. پھر اس کا پولیس مقابلہ ہوتا کیسے ہے؟ اچھا دیکھیں جی, ایک تو صحیح پولیس مقابلہ, ایک ہوتا ہے جعلی پولیس مقابلہ. اس کا جعلی ہوا تھا یا صحیح؟ اس کا جعلی ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. اور اس کا جعلی ہوا تھا, وہ بھی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ مبین بٹ کو یہ انسداد کوٹ لاکھپت جیل سے نکلوا کے تو لے کے آتے ہیں انسداد دہشت گردی جو دھرم پورہ مصطفیٰ آباد کے ایریا میں ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ اس کو لے کے آتے ہیں اور وہاں پہ اس کی پیشی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں کوٹ لاکھپت واپس بند کروانے کے لیے. اچھا, اس سے پہلے ایک بڑا مجھے پوائنٹ یاد آ گیا کہ 4 بندوں کو پولیس مقابلے میں اڑانے کے لیے ایک ڈی ایس پی, وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہوا ہے, وہ نکالتا ہے. اسلم بسا, 2 قصور کے لڑکے تھے, وہ بھی قتل و غارت کرتے تھے, اور چوتھا تھا یہ مبین بٹ. اب وہ ڈی ایس پی 4 کو پولیس مقابلے میں پار کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوتا ہے. اسی دوران ایک افسر کی کال آتی ہے کہ مبین بٹ نو کڈ لو, تینوں نے اڑا دیو. اچھا, باقی تینوں کا پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے, مبین بٹ بچ جاتا ہے. اچھا, اب وہی ہوتا ہے, اب تینوں کو وہ لے کے جاتے ہیں. اگلے دن ہمیں پتہ چلتا ہے وہ تینوں ہی پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں. تمام اخبارات میں بھی خبریں چلتی ہیں, یہ ہے وہ ہے فلانا. اچھا, ہمیں تو وہ پتہ تھا, اور اس افسر کے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے کال آتی ہے, اس کا نام نہیں لوں گا, بیٹھے کال آتی ہے کہ بھئی مبین بٹ نو سائڈ تے کرو, باقی تینوں نو اڑا دیو. اور وہ افسر کہتا ہے یہ خبر نہ دینا کیونکہ آپ پہ ہمیں بڑا اعتماد ہے, یہ ہے وہ ہے فلانا. اس کے بعد مبین بٹ کو پھر ٹائم مل جاتا ہے
پھر انہوں نے اور جو پولیس نے بچایا مبین بٹ کو، اس افسر نے بچایا، اس وجہ سے کہنے پہ بچا، اس کے کہنے مہینے پہ تو اس کے بچا، نکل گئے، 2-3 مہینے میں اس نے کتنی کارروائیاں کر لی ہوں گی، بہت زیادہ کر لی ہوں گی بھائی جان. تو مطلب ان تمام کارروائیوں کا ذمہ اس افسر کو بھی جاتا ہے. اس افسر کو بھی ظاہر جائے گا نا جس نے بچایا. اب اس کے اوپر کس نے کہا، اس سے اوپر کس نے کہا، آئی ڈونٹ نو. لیکن اس کے بعد 3 ماہ بعد یہی بنایا جاتا ہے کہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے کوڑلا پر جیل سے. وہ بنایا ہوتا ہے کہ مبین بٹ کے لوگ پہلے سے موجود تھے اس کو چھڑانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور وہ چھڑانے لگتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، تو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مبین بٹ جو اشتہاری ٹاپ 10 کا تھا وہ مارا جاتا ہے. اب سوال اس میں، ان میں پولیس والوں کو کسی کو گولی نہیں لگی تھی، خروش تک نہیں آیا، کو گاڑی پہ یہ ہے وہ ہے. اور اس کئی مرتبہ ججز نے یہ باتیں کی ہیں کہ ہمیشہ سے گاڑی پہ کوئی فائر نہیں لگتا، آپ کو کوئی نہیں لگتا جی، اس کے ساتھ وہی مارے گا کل. بالکل یہ ایک سوال ہے نا، ایک آپ کے بھی ذہن میں ہوگا کیوں، وائی کیوں. پھر جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے، کبھی اس میں کوئی افسر گناہ گار نہیں ہوتا. ہاں 2-4 پہلے افسروں کے اوپر پرچے ہوئے ہیں پولیس مقابلوں کے. مجھے یاد ہے وہ جو قصور کے 2 لڑکے مارے، ان میں ایک باپ، اس نے، وہ چیف جسٹس اس وقت کے اس کے گھر کا خان سامہ تھا، اس نے کہا جی میرا بیٹے کو پولیس مقابلے میں مار دیا. چیف جسٹس نے آئی جی، ڈی آئی جی، سی سی پیلوڑ کو اسلام آباد طلب کر کے، اور اس افسر نے جس نے، وہ ڈی ایس پی تھا اس وقت، اور اس کے اوپر پرچہ کروا دیا تھا جعلی پولیس مقابلے کا. کچھ نکلا اور اس نے صلح کرنے کے لیے، پر اس وقت 5 لاکھ مانگا تھا. جب صلح ہونے لگی تو پھر وہ جدا پتر مریا، وہ کہنا نہیں 20 لاکھ روپیہ ہوں لینا. اس افسر نے کہا پہلے تو 5 کیا، ہوں تو 20 کیا صلح کرنے لی. ہم نے کہا نہیں میں اندر کرنی نہیں صلح، افسر بڑا خطرناک ہے. اچھا قصہ مقصد بعد میں وہ 50 لاکھ پہ آ گیا. اچھا اب وہ افسر نے کہا کہ بھائی میں تو ہوں نہ 50 تو میں ہوں 5 روپیے بھی نہیں تینوں دینے. اس نے 2 لاکھ 3 لاکھ کا وکیل کیا، 2-3 لاکھ روپیہ اس کے جو لاہور بار کا اس وقت کا صدر اس کو دیا. تو جناب وہ 2-3 پیشیاں دے وچ انہیں کام جڑا چک دیتا. انہیں کیا بس تو پیشیاں کروائی جانیاں نے، یہ آپ ہی بابا جی تھک گئے تے گھر بہ جائیں. وہی ہوا، لمبی پیشیاں 3 مہینے تو بابا جی گئے نے، 3 مہینے بعد بابا جی گھر بہ گئے نے سکون. اس کے بعد وہ کہندے اس طرح کرو سانوں کو 2 لاکھ انہاں کو لے دیو جنہیں افسر نے پولیس مقابلہ ماریا ہوئے. یہاں تک پھر دیکھیں پیشیاں جب آپ ڈلواتے جاتے ہیں نا تو مدعی جو ہے نا تھک جاتا ہے. واقعی کہتا ہے یار جان چھوڑو، میں پیسے مدعی بھی ہوں، پیسے بھی لگا رہے ہیں تو ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں. اچھا مبین بٹ کی کارروائیوں میں تو سب سے بڑی کارروائی جو ہے وہ ٹیپو ٹرکا والا پر حملہ ہے، اور ڈرائی کلین والے پہ. ڈرائی کلین والا تو ٹیپو ٹرکا والا نے بدلہ نہیں لیا مبین بٹ سے؟ دیکھیں جی یا کوشش نہیں کی؟ دیکھیں ہر بدماش کی کوشش تھی. اور ٹیپو ٹرکاں والے کا آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کا بھی نام ہے، کوشش تو اس نے کی ہوگی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پیچھے کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے جو بڑا دلیر اور سمجھدار، ان کے آپ جا کے پاؤں میں بیٹھ جائیں، پھر وہ بدماش اتنی جلدی جو نا وار نہیں کرتا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ جو شیخ رحیل اصغر تھے، وہ ایم پی اے کے، ان کے باپ کو جس بدماش نے کیا تھا، اب وہ بدماش ان کو بھی مارنا چاہتا تھا. وہ ایک لواری گیٹ کے پانی والا تالاب وہاں کا ایک بدماش تھا، اور ان کو ان کے ساتھ مل گئے. تو اب وہ بدماش نے ویسے انہوں کا کھیڑا چھڑ دیتا سی. انہوں نے کیا ان میرے پیچھے بھی بدماش ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ اس طرح کرتے بدماش چڑھتا ضرور ہے. جب دوسرا بدماش دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے نا، کیونکہ اس کا چہیتا ہوتا ہے، اس نے سپورٹ کرنی. فار ایگزامپل میں ہوں، میں ٹاپ 10 ہوں، میرا اس ٹائم چل رہا ہے، تو آپ کے جو مخالف تھا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے آپ کو، آپ میرے پاس آ گئے. اب وہ جو ڈھونڈ رہا ہے وہ میرے سے چالو ہے، تو وہ حملہ اتنی جلدی نہیں کرے گا. اس کو پتہ کہ میرا اس سے تعلق خراب ہوگا، کل کو یہ مجھے سپیئر نہیں کرے گا. یہ ایک چیز ہے. اور یہ بڑے عرصے سے جب سے یہ بدماشی لائن شروع ہوئی ہے، شوٹروں کا شروع ہوا، یہ ایسا ہی چل رہا ہے. ایک کرمنل بے شک جتنا بھی خوف کی علامت ہو، اس کا انجام بھیانک ہی ہوتا ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مبین بٹ کی کہانی سمجھی. اس پوڈ کاسٹ میں بتائے گئے تمام واقعات کے مرزا رمضان بیگ عینی شاہد ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.